الحمدللہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی جو ہے نا بارش کا موسم ہے، اور گزشتہ دنوں کے اندر مختلف مقامات پر کراچی اور پاکستان کی جگہوں پہ بارش ہوتی رہی، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، آپ حضرات کو آگاہ کیا جاتا ہے نیوز کے اندر، سوشل میڈیا وغیرہ میں، موبائلوں میں، فیس بک کے اندر، کہ بھائی طوفان آنے والا ہے، آندھی آنے والی ہے، اور اسی طرح جو نا سیلاب کا معاملہ ہے۔ کراچی کے اندر کبھی تباہی نہیں ہوا، اس دفعہ کراچی کے اندر تباہی کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، ہاں بلکہ یہ زحمت کی شکل بن رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک وبال ہے، عذاب ہلاکت کے ذریعے۔ کیونکہ پہلے جو قوم تھی، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ وہ قومیں جو بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، ہاں اتنے طاقتور کہ آپ جب ان کے واقعات پڑھیں گے، تاریخ کے کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے قوم ہیں جو بڑے بڑے دعوے دار کرنے والے، لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا، ان کے اوپر ہلاکت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے قوم کے اندر اللہ طرح طرح کے عذاب کو نازل کرتے رہے۔ کبھی کالے بادل کی صورت میں کسی پہ عذاب آ رہا ہے، کسی پر بارش کی صورت میں عذاب آیا، کسی پہ جو ہے نا سورج گرہن ہونے کی صورت میں عذاب آیا۔ مطلب یعنی اللہ کی طرف سے ہلاکت کے سبب سارے بنے، لیکن عذاب کی جو شکل تھی وہ مختلف اور الگ الگ طریقے کی تھی۔ تو یہ بارش کا جو ہونا یہ رحمت ہے تو پھر تو صحیح ہے، اگر زحمت بن گیا تو یہ ہم سب کے لیے نقصان ہے۔ پھر کتنے ایسے غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے گھروں کے حالات بالکل خستہ ہے، جو بارشیں ہونے کی صورت کی وجہ سے بیچارے گھروں کے اندر سو نہیں پاتے، آرام سے رہ نہیں پاتے۔ بعض گھروں کے حالات اتنے خستہ ہیں کہ ان کے ٹین وغیرہ کی چادریں ہوتی ہیں، نازک سی ہوتی ہے، پھر وہ اس سے سوراخوں سے پانی آنا، پھر جو ہے نا دیگر ان کے کپڑے اور دیگر بستر اور پھر رہائش کے جو مقام ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں میں جو ہے نا تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا صحابہ کو، پھر صحابہ کی رضی اللہ اجمعین کی برکت سے یہ امت تک یہ بات پھیلی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جب سورج کا گرہن ہوتا تھا، چاند کا گرہن ہوتا، تو اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، جسے صلاۃ خسوف، صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے۔ ایک خسوف ہے، ایک خسوف ہے، ایک کاف کے ساتھ ہے، ایک خو کے ساتھ ہے۔ خسوف اور خسوف یعنی ایک سورج گرہن، خسوف چاند گرہن کی نماز ہے۔ آج کل یہاں سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، لوگوں کو کوئی اس بات کی فکر، تو اللہ کے نبی نے اعمال کیا اور صحابہ کو بھی اعمال کی طرف لگایا، یعنی مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف جوڑا، دنیا سے ہٹا کے دین کی طرف جوڑا، مخلوق سے ہٹا کے نبی نے خالق کی طرف جوڑا، اور بتا دیا جب ہو رابطہ خالق سے تو کیا واسطہ مخلوق سے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اعمال کی طرف لگایا۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے جب چاند گرہن کا ہو، سورج گرہن کا ہو، تو بجائے ہم جو ہے نا شغل گپ شپ کے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر فتن فساد والی بات کرنے کے، ہم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہیں۔ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کو کوئی بھی سخت امر پیش آتا تھا تو وہ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو بارشیں ہوتی ہیں، جب بہت زیادہ طوفان کا، آندھی کا، اور اسی طرح جو ہے نا خطرے کا جب ڈر ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کئی مقامات پر کھڑے ہو کے صحابہ کرام سے کہتے تھے اذان دیں۔ تو یہ اذان بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے فتنے کو، بلائیں کو، مصیبتوں کو یہ ٹال دیتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے عمل کیا۔ اب یہ اعمال ہم تک پہنچا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بجائے ہڑاوڑی کرنے کے، روڈوں میں نکل کر شغل کرنے کے اور گپ شپ لگانے کے، انجوائے کرنے کا، ہم ان اعمالوں کی طرف متوجہ ہوں۔ کیونکہ بعض لوگوں کا گھر تو بہت اچھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بنا ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی مشکلات نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بعض غریبوں کی احساس کریں، یتیم مسکینوں کا احساس کریں کہ ان کے حالات کس طرح بیچارے مشکلات میں ہو جاتے ہیں، اور وہ کس طرح تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر رہنا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا بڑے مشکلات کا، پھر گلیوں کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بھائی جب بارش ہو تو انسان اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے کہ اللہم صیبا نافعا،
اے اللہ اگر بارش ہی دینا ہے تو نفع والی بارش برسا، بجائے زحمت کے، تکلیف کے، باعث کے، مشکلات کے، مصیبت کے۔ اللہ ان سب کو دور کر کے نجات دے کر ہمارے اوپر اگر بارشیں برسانی ہے تو رحمت والی ہو اور نفع والی ہو، جس میں عافیت بھی ہو، جس میں سکون بھی ہو، جس میں چین بھی ہو، جس میں راحت بھی ہو، جس میں آرام بھی ہو، جس میں آسانی بھی ہو، جس میں ساری چیزیں۔ تو اس چیزوں کو دعا کہتے ہیں۔ تو اس بارش کے اندر بھائی 3 چیزوں کا عمل کریں۔ جیسے اس دور کے اندر ابھی جو موسم چل رہا ہے بارش کا، جو پیشن گوئی مل رہی ہے، ایک تو بھائی دیکھیں اگر سورج گرہن ہونا ہے تو نماز کسوف کا اہتمام کریں، چاند گرہن کا خبر سن رہے تو نماز خسوف کا اہتمام کریں۔ یہ 2 نمازیں جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور جب آندھی وغیرہ سنیں اور دیکھیں جب حالات بہت زیادہ خراب ہے، کالے بادل چھائے ہوئے، طوفان آندھی کا، تو بھائی کہیں پہ کھڑے ہو کے سائڈ میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس اذان کی برکت سے جہاں تک آواز پہنچے گی، اس اذان کی برکت سے اللہ اس عذاب کو، اس بلاؤ کو ٹال دے گا۔ اور اسی طرح بھائی نمازوں کا اہتمام کر کے کم سے کم اللہ سے یہ دعا کرے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش برسا۔ اور بھائی اس بارش کے اندر اللہ کی طرف زیادہ تر رجوع ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو مال سے ہٹا کے اعمال پہ، دنیا سے ہٹا کے دین میں، مخلوق سے ہٹا کے خالق کی طرف لگائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے بھائی ہم اللہ کے نبی کے اطاعت کریں، نبی کی پیروی کریں، نبی کی کامل اتباع کریں، اور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقوں کو اپناتے ہوئے، ان کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے، زندہ کرتے ہوئے، دوسروں تک پہنچاتے ہوئے ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پیارے حبیب کی کامل اتباع اور دلوں کے اندر کلمے کی کامل یقین نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے اعمال کرنے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام مصیبتیں، برائی، بلائیں اور جتنی جو ہے نا مشکلات، تکلیف، اللہ ہم سب کو اس سے جو ہے نا حفاظت فرمائے، اور ساری مسائل کو، وسائل کو اللہ عافیت میں منتقل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔